سبسکرائب کریے مفتی عبدالمتین آفیشیل کو لیٹسٹ بیانات اور مسائل کے جوابات کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات وقال في موضع آخر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا محترم و معزز بزرگان دین و مسلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا ہے، یعنی زندگی وہی دیتا ہے، موت اسی کے فیصلے سے آتی ہے۔ زندگی دے کر دنیا میں بھیجا جانا، پھر ایک وقت متعینہ پر دوبارہ طلب کیا جانا، یہ محض کھیل نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ سمجھ رکھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم، یہ پیدا کرنا اس آزمائش و امتحان کے لیے ہے۔ ایکم احسن عملا، کون عمدہ عمل کر کے آتا ہے، کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، یہی اس کی حقیقت ہے۔ زمانہ مستقل گردش میں ہے، یہی اس کی حقیقت ہے۔ شاعر مشرق کہتے ہیں زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ کہ زندگی کی حقیقت بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا، وقت، زمانہ، افسانے اور کہانیاں، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں اپنے دامن میں لیا ہوا ہے، لیکن خلاصتاً حقیقت یہی ہے کہ یہ وقت رکتا نہیں ہے، یہ وقت تھمتا نہیں ہے، یہ وقت مستقل گزر رہا ہے، یہی اس کی حقیقت ہے۔ کسی کے بس میں یہ نہیں کہ گزرے ہوئے ایک لمحے کو جا کر واپس لے آئے، کسی کے دسترس میں نہیں کہ آگے بڑھ کر وقت کو پہلے حاصل کر لے۔ نہ ماضی ہمارے قدرت میں ہے، نہ مستقبل ہمارے دسترس میں ہے۔ آج کا جو دن ہے وہی ہماری دسترس میں ہے، وہی ہماری قدرت میں ہے، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، عطا فرمائی ہے، اور اس کا مقصد بھی بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کو میں نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو پیدا کیے جانے کا مقصد بتا دیا گیا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے، اور سب میں اچھا عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل،
تمہاری زندگی میں اصلی گھر جنت ہے، آخرت کا اصلی گھر وہ ہے۔ یہ سفر پہ ہم نکلے ہیں، فرمایا اجنبی کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو، یہاں ٹھکانہ جمانے کی فکروں میں مت لگو، یہاں اپنا نام اپنا نشان چھوڑ جانے کی فکروں میں مت رہو۔ جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے، اس کا مقصد منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، اس کا مقصد نہ راستے کا آرام ہے نہ راستے کی تکلیف ہے، اس کا مقصد نہ راستے میں عمارتیں بنانا ہے نہ آرام دہ چیزوں کا حصول ہے، وہ تو گزرتا ہے اور گزر کے اپنے منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، اور ایک مسلمان یہاں سے گزر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آخرت، اپنے وطن اصلی کی طرف۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیج لگا کے ہم گزر جائیں گے، آخرت میں وہی پھل ہمارے ہاتھ میں ملے گا۔ یہاں جیسا عمل ہم کر کے جائیں گے، نتیجہ ویسا ہی ہمارے آخرت میں ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں نیک عمل ہم کر لیے اور اللہ کو راضی کر لیے، آخرت میں جب جائیں گے ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں استقبال کر رہی ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں من چاہی زندگی تمہیں ملے گی۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دلوں کی چاہت ہوگی وہ تمہیں دیا جائے، آرام، سہولت، نعمت، ہر قسم کا عیش و عشرت وہ آخرت میں ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے واسطے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک قیدی قید خانے میں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے دن و رات نہیں گزارتا، اس کا ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے، اسی کے تحت وہ زندگی گزارے گا، اسی وقت میں کھانا اسے ملے گا، متعینہ وقت میں ورک اس کو کرنا پڑے گا اور اس کے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو جو نظام جیلر بناتا ہے یا جیل کا انتظامیہ بناتا ہے اسی کو فالو کرنا رہتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو ایسے ہی دنیا میں ہم آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دے کر بھیجا ہے، ایک عملی اور زندگی کا ایک نمونہ دے کر بھیجا ہے، ایک نظریہ دے کر بھیجا ہے کہ مومن جب دنیا میں آتا ہے عبادت کے واسطے آتا ہے، آخرت کی آبادی کی فکریں لے کر آتا۔ الست بربکم کا وعدہ اللہ نے دیا، دنیا میں آنے کے بعد اسی وعدے کو وفا کرنے کا موقع۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ بڑی غفلت کے شکار رہتے ہیں، بڑے اطمینان میں رہتے ہیں کہ آج میں عمل نہیں کیا تو کیا ہوا کل کر لوں گا، آج میں نیک نہیں بنا تو کیا ہوا کل بن جاؤں گا، اس سال تھوڑے مسائل تھے میں نے جھوٹ بولا کاروبار میں، آئندہ کر لوں گا، آئندہ دیانت داری اختیار کر لوں گا، کل نہ کر، کل سے تو کیا پائے گا، کل کرتے کرتے ایک دن مر جائے گا۔ لیکن ان زندگی میں ہمارے نیکی نہیں آئے گی اگر ہم کل پر ٹالتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، موت ایک ایسی شے ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار کو، ہر ذی نفس یعنی سانس لینے والا جو کوئی بھی ہے، سب کو ایک دن مر کے جانا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر میدان جہاد میں جائیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں اِذَا فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، موت کے میدان یعنی جنگ کے میدان سے بھاگ کے بھی جا رہے ہو کتنا جی لو گے؟ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے دن مزے کی زندگی ہوگی، پھر آخر مرنا ہی ہوگا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ تمہیں آ کر ملے گی، تمہیں اپنے سینے سے لگائے گی اور یہاں سے لے کے چلی جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، مضبوط قلعہ میں بھی اگر ہم محفوظ ہو جائیں یہ موت کا فرشتہ آئے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ یہ مضبوط قلعے بھی اسے روکیں گے نہیں، مضبوط حصار بھی اسے روکے گا نہیں، ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر آئے گا اور ہمیں لے کے چلا جائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، علاقے میں ایک لاش ملی، پانی میں شاید بہت دن رہ گئی تھی تو پھول چکی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاش تیر رہی ہے، اس کو نکالا، بندوبست کیا،
लोगों से पूछा गया कौन है, कोई पहचानता है? कहा कि भाई कोई भी नहीं पहचानता। क्या किया जाए? लावारिस लाश है, चंदा किया जाए। तूने 10 रुपये जमा किए, कब्र का नज्म हुआ, कफन का इंतजाम हुआ, तदफीन करके जो है वहां से वापस आ गए। चंद दिनों के बाद गुमाश्ते आए, तहकीक करने वाले आए कि हमारे मालिक का पता नहीं, फला इलाके से वो गए थे, तहकीक की गई तो जिसको लावारिस समझ के दफन किया गया वो जो है दूसरे इलाके का जमींदार था। एकड़ा में उसकी जमीन थी, उसके घर में नौकर चाकर थे, उसके पास पैसा और अकाउंट में बैलेंस बहुत जमा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि मौत यकीनन आने वाली है, लेकिन कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको यकीन नहीं था, उसको पता नहीं था। तो मौत जरूर आ गई। हमारी माल और दौलत पर जो हम इत्मीनान करके बैठे थे, कफन भी चंदे का हमें दिया गया। तो मौत यकीनी है। किसी अल्लाह ने कहा मौत बरहक है, कफन में शक है, यानी कफन हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें तो शक किया जा सकता है, लेकिन मरना है इसमें दो राय नहीं हो सकती। एक न एक दिन हमें यहां से गुजर के जाना ही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो ये दुनिया है, यहाँ ख्वाहिशात भी है, जरूरियात भी है। आंखें जब बच्चा खोलता है रंगारंग दुनिया है, थोड़ा बड़ा होकर बाहर निकला तो जो है बुलंद वाला इमारतें हैं, फर्राटे भरती हुई कारें गाड़ियां हैं, और थोड़ा और बड़ा हुआ दुनिया को देखा, उसकी चकाचौंध ऐसा उसके दिल में समा जाती है, गांव छोड़ के शहर चला जाता है। क्यों? तरक्की का और आगे बढ़ने का, दौलत जमाने का, दुनिया में नाम कमाने का उसके दिल में एक ख्याल आ जाता है। ये दुनिया उसको मोह लेती है, अपने तरफ मुतवज्जे कर लेती है, चुनाचे वो जरूरतों के लिए निकलता है, फिर ख्वाहिशात के लिए मेहनत करता है, फिर तायुशात के लिए सब कुछ कुर्बान करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो ये जरूरतों का पर्दा तुम्हारे ऊपर गिरा हुआ है, ख्वाहिशात और लज्जतों की तह हमारे दिलों पे जमे हुई है, इसको हटाना है। उस चीज का जिक्र करो जो इन चीजों को खत्म करती है। अक्तिरू जिक्र हादिमिल लज्जात, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज का जिक्र कसरत से किया करो। और वो क्या है? फरमाया मौत का जिक्र किया करो। मौत का जिक्र जब होगा दुनिया से हमारा दिल अलग हो जाएगा, दुनिया की चीजों पर दिल मरेगा नहीं, मिटेगा नहीं, उसके ख्याल में होगा कि भाई सब छोड़ के ही मुझे जाना है, क्यों ना मैं वहां को आबाद करूं जहां मुझे हमेशा रहना है, उस घर को आबाद करूं जहां मैं तना अपने आमान के हिसाब से अल्लाह के फजल पे पहुंचने वाला हूं। ये दुनिया अजीजा ने गिरामी हमारी आंखों ने देखा कि बाप ने अपने बेटे को, नौजवान बेटे को कब्र में उतारा और मिट्टी वहीं पर झाड़ दी। बेटे ने अपने बाप को, जिसने उसको इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में सर उठा के जी रहा है, अपने हाथों से दफन कर दिया। और रोजाना हम कितनों को देखते हैं कि ऐलानात हो रहे हैं, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे याद आ रहे हैं हमारे इलाके के वो लोग जो बड़े समझे जाते थे, मुअज़्ज़ज़ थे और दीनी और दुनियावी एतबार से बच्चों की रहबरी करते थे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। एक ना एक दिन हमें भी जाना है। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, खैरे कुल ए फला वगनीमत शुमार हम जा बेशतर के बांग बर आयत फुला नुमानत। ऐ भाई थोड़ा नेक अमल कर ले, इससे पहले कि तेरा ऐलान मस्जिद के मनारे से हो फला इंतकाल कर गए, इससे पहले कुछ ना कुछ अमल कर ले। अजीजान गिरामी, मौत यकीनी है, मौत यकीनी है, 100% यकीनी है। एक खुदा का मुनकिर भी कहेगा कि मरना है, खुदा का वो इनकार करेगा, लेकिन मौत का वो इनकार नहीं कर सकता। मैं और आप तो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, हमसे तो ख्याल भी नहीं आ सकता कि हम मौत का इनकार करें, लेकिन हमारी जिंदगी बताती है इस हकीकत को हम अपने दिल में जगह नहीं दिए हैं, इस हकीकत को हमने वैसे नहीं समझा जैसा समझना चाहिए था। चुनाचे अजीजा ने गिरामी, हम घर बनाने के लिए फिक्र में लगे हुए हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए फिक्र में लगे हुए हैं, ये कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कुरान में फरमाया गया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और दौलत, तुम्हारे बीवी व बच्चे ये भी फितना है, यानी इससे आजमाया जाता है तुम्हें कि तुम इनकी फिक्रों में पड़ के आखिरत को भुला देते हो, दीन को भुला देते हो, या इनके हकूक अदा करते हुए आखिरत की तैयारी करते हो। तो अजीजा ने गिरामी, जिस चीज के लिए मुझे और आपको दुनिया में भेजा गया है वो महज मकसद वाज़ेह है, खुदा ने बता दिया है, अल्लाह को राजी करना है इबादत के जरिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत करने के लिए अल्लाह फरमाते हैं इंसानों और जिन्नात को मैंने पैदा किया है।
اور اگر عبادت نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم میری مان کے نہیں رہنا چاہتے، میرے کائنات سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. اور کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے دائرے حدود سے باہر چلا جائے. لا تنفذون الا بسلطان، کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا. اللہ کے اقتدار سے ہم باہر جا ہی نہیں سکتے، اللہ کی قدرت کے باہر جا ہی نہیں سکتے. اتنے کمزور ہم ہیں. پھر ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے کائنات میں رہتے ہوئے، اس کا رزق کھاتے ہوئے، اس کی دی ہوئی صحت سے استفادہ کرتے ہوئے، اس کے احکام سے منہ موڑ کے زندگی گزارے. یہ احسان شناس انسان کے لیے زیب نہیں ہے. عزیزان گرامی، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، بچی آتی ہے، دیکھتی ہے کہ والد صاحب ہیں، روزانہ اس وقت اٹھ جایا کرتے تھے، ابھی نہیں اٹھے. چادر اٹھا کے اس نے دیکھا تو آنکھیں تو ابھی کھلی ہیں لیکن حرکت نہیں کر رہے. بیٹیاں بڑی باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، اس نے ہلایا باپ کو، حرکت دی، کہا ابو اٹھیے، آپ کے لیے پانی کا نظم ہو گیا ہے، آپ کے لیے ناشتہ تیار ہو چکا ہے، اٹھیے اٹھیے. والد جب بیٹی کو جواب نہیں دیتا تو بیٹیاں نرم دل ہوتی ہے، رونے لگ جاتی. روتے ہوئے ماں کے پاس گئی، کہنے لگی ابو میرا جواب نہیں دے رہے ہیں. اس کی اہلیہ آ گئی، آ کے اس کو کہنے لگی بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو اٹھا کے دیکھ، ابا نہیں اٹھ رہے. بیٹے نے کوشش کر لی، حرکت اس نے دے دی، یہ بھی کہہ لیا کہ ابا کیا مسئلہ ہے، میں تھوڑا آپ کو ٹیک دیتا ہوں. آنکھیں تو گھوم رہی، زبان حرکت نہیں کر رہی. اس نے پریشان ہو کے اپنے چچا تایا کو بلا لیا، بڑوں کو بلا لیا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر آخری وقت کیا مراحل شروع ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے. بیوی کہتی ہے، ماں کہتی ہے، وہ جو سب کچھ قربان کرنے والی تھی، وہ کہتی ہے کہ ذرا زبان تو کھولیے، کیا تکلیف ہے میرے کو بتائیے، میں جو کچھ کرنا چاہتی ہوں کروں گی، میں میرے استطاعت میں جتنا ہے اتنا کروں گی. ماں گلے سے لگا کے کہتی ہے تجھے نہیں معلوم میں نے تیرے لیے کتنے جتن کیے تھے، تیرے لیے صفا و مروہ پہ بھی دعا تیرے ہی پیدا ہونے کے واسطے میں نے کی. جب تو پیدا نہیں ہوا تھا، میری زندگی کا مقصد تجھے حاصل کرنا اور اولاد کا حاصل کرنا تھا. تو پیدا ہو گیا، زندگی بدل گئی میری. اب تک بازار جاتی میرے چیزیں خریدتی تھی، اب تیرے لیے میں خریدتی رہی. زندگی بھر میں نے تجھے دیکھ کے زندگی گزاری، میں تیرے لیے ہر چیز کی فکر کر سکتی ہوں. بیٹا مجھے بتا کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ یا کسی اور کا مسئلہ ہے. بیٹا زبان کی حرکت اس کی نہیں ہو رہی ہے. وہ مایوس ہو جاتی ہے، آخر میں چہرے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند دیتی ہے، بند کر دیتی ہے. معلوم ہوا کہ محبت نے موت کو ٹکر نہیں دی، بھائی اور برادری نے موت کو نہیں روکا. اس کی ماں دولت، اس کی ثروت اور بنایا ہوا شہرت کا معاملہ مرنے سے اس کو نہیں بچا سکا. عزیزان گرامی، وہ مر گیا، بیٹی رو رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، اہلیہ اور ماں رو رہی ہے، لیکن ان کے تڑپنے نے موت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نرم دل نہیں کیا، وہ لے کے چلی گئی. اسی لیے اللہ والوں نے کہا طاقت اور حکومت سے موت کو روکا جاتا تو فرعون نہیں مرتا تھا، دولت سے روکا جاتا تو ہارون بچ جاتا، حکمت سے روکا جاتا تو جالینوس اور افلاطون زندہ ہوتے، اگر محبت سے روکا جاتا تو گود میں تڑپتے ہوئے بچے کو ماں نہیں مرنے دیتی، اگر وفاؤں سے روکا جاتا موت کو کوئی باوفا بیوی شوہر کو مرتا ہوا نہ دیکھ سکتی. لیکن حقیقت ہے کوئی موت کو ایک منٹ کے لیے بھی مؤخر نہیں کر سکتا. موت تو ہمیں آنی ہی ہے. عزیزان گرامی، اس کو ہم بھول کر دنیاوی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی نقالی میں پڑے ہوئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک صاف ستھرے روشن راستے پر چھوڑا تھا. وہ راستہ چھوڑ کے ہم دنیاوی لذتوں کی طرف یا ضلالتوں کی طرف جا رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے مرنا ہی نہیں ہے، آپ کو مرنا ہی نہیں ہے. ہم موت کو چکما دے چکے ہیں، ہم زبان سے نہیں بولتے، ہمارا عمل اس کی گواہی دیتا. آج وقت ہے، سال بدل گیا، مزہ تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. وقت گزر گیا، مزہ تو یہ ہے کہ ہم تلافی مافات کی سوچیں. گھڑیاں ایک مرتبہ گزر جاتی ہے تو عزیزان گرامی لوٹ کے نہیں آتی، ایک سیکنڈ بھی لوٹ کے نہیں آتا. تو عقل مند وہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو موت کو سمجھے، مرنے کے بعد کی تیاری کرے. والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله.
आजिज वो है जो अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख लेके बैठा। फरमाया वो आजिज है, अक्लमंद नहीं है। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब कर लो, अभी मुहासबा कर लो, अच्छे और बुरे की लिस्ट बनाओ। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को निजाम से जोड़ा है। जिंदगी मुनज़्ज़म होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फजर का वक्त भी तय है, इशा का वक्त भी तय है, आगाज भी मुतय्यना वक्त से है, इख्तिताम भी मुतय्यना वक्त से है। अगर हमने अपनी जिंदगी को यूं ही हैवानी और जानवरों वाली गुजारी, यानी कोई मकसद हमारा नहीं था, दिल जैसा बोला वैसा हम जिंदगी गुजार लिए, अजीजा ने गिरामी, कुरान उसका भी मंजर बयान करता है। उस वक्त लोग कहेंगे 1 मिनट को मेरे को वापस जाने दीजिए, मैं वो नेक अमाल करके आऊंगा जो मैं नहीं करा। अल्लाह फरमाते हैं अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा, उतना वक्त मैंने दिया था, समझने वाला उतनी जिंदगी में समझ जाता। तुम नहीं समझे, अब आए हो, अब वापस यहाँ से जाना नहीं है, दुनिया तो पीछे रह गई, अब खैर वहां से तुम नहीं ला सकते। अजीजान गिरामी, मुझे और आपको होश के नाखुन लेना है कि हमने जिंदगी अल्लाह की रजा के खातिर गुजारनी, जिंदगी इबादत और बंदगी के साथ गुजारनी है, जिंदगी प्यारे आका के तरीकों के हिसाब से गुजारनी है, जिंदगी अल्लाह को राजी करने और रिया से पाक नेक अमाल के साथ गुजारनी है। यही अगर है तो हम कामयाब है। ये नहीं है अभी मौका है मेरे पास, अभी मौका है आपके पास कि हमारे ऐलान इंतकाल के नहीं हुए, हमारे जनाजे को कांधे देने वाले तैयार नहीं खड़े हुए हैं, अभी हम जिंदा हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, सवारी रोकी, 2 रकात नमाज पढ़े। लोगों ने पूछा ये क्या अमल है? कहने लगे मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कब्र का मुर्दा तमन्ना करता है एक मर्तबा सुभान अल्लाह मैं पढ़ लो, नहीं मिलता उसको मौका, मैं आज जिंदा हूं इसलिए मैंने 2 रकात पढ़े क्योंकि मैं ये पढ़ सकता हूं, क्योंकि अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मेरे पास फुर्सत हयात है। अजीजान गिरामी, साल गुजर गया, उसके जश्न मत मनाओ बोलने वालों ने बहुत बोला, अमल करने वालों ने किया भी है, लेकिन हकीकत यह है कि हम निजाम पर आए अपनी जिंदगी। रमजान करीब है, रमजान कुरान का महीना है, अभी से कुरान सीखना शुरू कर दे। कुरान पढ़ने आता है, थोड़ा वक्त निकाल के मामूल बनाए, मुनासबत के बगैर अमल नहीं हो सकता। अगर अभी से हमारी मुनासबत बनेगी, फजर हमने पढ़ी, इशराक तक हम कुरान पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह रमजान में 1-2 कुरान मुकम्मल करना हमारे लिए आसान होगा। अगर अब हमने नमाजों की आदत डाली, रमजान हमारा अच्छा गुजरेगा। अगर अब हमने फोन से अपने आप को दूर रखा तो हमारे लिए वक्त को जाय करने से बचना हमारे लिए आसान होगा। बहुत सारी बातें हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अजीजान गिरामी, साल बदल गया, अब हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।